جو ہمیں لڑا کر شیعہ سنی اسماعیلیہ نور بخشی میں ان کا دل نہیں بھرا، گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ PIR کے اندر سمگلنگ ہو رہی ہے، ڈراپنگ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمزہ نیوز کی سکرین پہ آپ ہمارے سامعین کو خوش آمدید۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہے جاوید حسین صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ویل نون ایک بزنس مین ہے اور ساتھ ساتھ ایک پولیٹیشین بھی ہے، GB اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں جاوید صاحب۔ بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہی ہوگا، کیونکہ تجارت کے حوالے سے آپ ایک معروف بزنس مین ہیں، تو لاسٹ ایئر آپ نے سست کے اندر دھرنے دیا کوئی تقریباً 68 دنوں کا۔ ان 68 دنوں کے دھرنے میں آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ شکریہ ہمزہ نیوز کا۔ آپ لوگوں نے سوچ دھرنے کو بھی، عوامی ایشوز کو بھی مختلف ادوار میں اجاگر کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم نے دو نکاتے ایجنڈے پر دھرنا دیا تھا۔ ایک تھا سوس پورٹ کے اندر کوئی 280-300 کنٹینرز تھے جو 2024 کے اینڈ میں آ چکے تھے۔ ہم کہتے تھے اس کے اندر جو ہے نا کوئی 1000 کنٹینرز پہ آئے تھے، اس میں سے 700 کنٹینر کلیئر ہو چکے تھے، 300 رہ گئے تھے۔ اسے پریویس کنٹینویشن میں ان کو کلیئر کرے، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ تھا۔ دوسرا تھا کہ گلگت بلتستان آئین پاکستان اور اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان میں سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشنز، دو نکات ایجنڈا تھا۔ اس پر گلگت بلتستان کے تمام بزنس کمیونٹی نے ایک تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی بنا کر گلگت بلتستان کے تمام علماء، تمام اکابرین، وائزین اور تمام پولیٹیکل جو بھی رابطے میں تھے ان سب سے مشاورت کر کے ہم نے دھرنا دیا سوس کے مقام پر، جو سپر پاور کا گیٹ ہے وہاں پر۔ 68 دنوں میں دھرنا بالکل اپنے کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ ہم نے امیگریشن کے انٹری کو بھی روکا، ایگزٹ کو بھی روکا۔ ہم نے پائپ لائن روکا TIR کا، NLC کے جتنے کنسائنمنٹس تھے، سرکاری مشینری کے دیامر ڈیم، بادشاہ ڈیم، میمن ڈیم، جتنے گلگت بلتستان میں پاکستان کے اندر سرکاری مشینری تھی، اور تقریباً خصوصاً جو کیونکہ کچھ سامان آ رہے تھے اس در سے ہمارے سرکاری، وہ بھی ہم نے روکا۔ اب روکنے کے بعد گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور فیڈریشن آف پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی ان کے اوپر بہت بڑا پریشر ڈیولپ ہوا تو انہوں نے کیا کیا، ہمارے ہی ساتھیوں کو انگیج کیا۔ ہم جب بھی انٹری ایگزٹ روکتے تھے تو گلگت سے سپریم کونسل کی کال آتی تھی کہ آپ اس کو اوپن کر دیں۔ ہم سمجھتے تھے چلو ان کی ڈائلاگ چل رہے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے سپریم کونسل گلگت کا وجود کو قیام میں لایا۔ یہ میرا فیصل نہیں تھا، نہ کسی اور کا تھا، یہ تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کا تھا۔ اب 68 دنوں میں ہم نے تمام وہ چیزیں، ہم نے اپر گوجال کے بالخصوص چپرسن اور اپنا مسگر ویلی کے لوگوں کو بھی روکا، انہوں نے ہمارے سے بہت کوپریٹ کیا، وہ الٹرنیٹ ہم نے ان کو ایکسیس دے دیا۔ اپر گوجار کے جو ہمارے اکابرین ہیں، یوتھ ہے، اس نے بڑی ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ تھیامر کے علماء مولانا حضرت اللہ کے قیادت میں علماء نگرہ بھرپور جو ہے نا اس سے انداز سے ہماری حمایت کی۔ یقیناً آپ کو عوامی تائید حاصل رہی ہے، بہت بڑی تائید حاصل ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا کیونکہ ہماری جو ایکشن کمیٹی تھی انہوں نے اسلام آباد میں جا کر ایک جعلی معاہدے کو پر سائن کیا اور قوم کے جو وقار تھا اس کو مجروح کروائے، جس کی وجہ سے آج کر رہے ہیں آپ۔ دیکھنا، جس کی وجہ سے آج ہم نے بتایا تھا، دیکھیں ہمارا مطالبہ وہ نہیں تھا جو اب ہوا ہے، کہ ہم نے ایک بات کہا تھا کہ آپ نے پھاٹے کو مرجر بھی کروانے کے بعد بھی ادھر سیل ٹیکس، انکم ٹیکس کی ایگزمپشن ہے۔ ان کے پاس کیا شرائط ہے؟ سمپل، کہ جو اپنا شناختی کارڈ ہولڈر پھاٹے کا ہوگا، جو کنسائی جو ڈاکومنٹس ہوں گے ان کی MSTM پھاٹے کا ہوگا، اس کے اوپر سیل ٹیکس، انکم ٹیکس ایگزمپٹ ہے۔ یہاں پر کون سا ایسا ایک میکنزم تھا کہ انہوں نے آبادی کے لحاظ سے، کنزمپشن کے لحاظ سے، اس کے بعد پھر جو ہے نا گلگت کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ پھر اضلاع کے حوالے سے انہوں نے جو ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہے گلگت بلتستان کے کابینہ نے اور گلگت بلتستان کے وہ ممبران جو اس کمیٹی کا حصہ تھے، خواہ وہ جو بھی تھے، انہوں نے گلگت بلتستان کے قوم کو جو ہے نا پیٹ پر جو ہے نا کلہاڑی سے جو ہے نا وار کیا ہے۔ لیکن ہم کم از کم میرے ساتھ محترم ریحان شاہ صاحب بھی تھے۔ دیکھو ہم نے تمام چیزیں جلا کر
ہم نے ریاست کو بھی جو ہے نا للکارا، ہم نے حکومت پاکستان کو بھی للکارا، اور میں خود ایک فیڈریشن آف پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا جس وقت رولنگ گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، میں نے اس کو بھی قربان کیا قوم کے خاطر، تمام کشتیاں جلایا. لیکن مجھے افسوس ہوا جو آج ہمارے تاجر رول رہے ہیں، جو فارمولہ لے کے آئے ہیں، یہ دنیا میں مثال نہیں بنتی ہے. اب گلگت بلتستان میں 78 سالوں سے جو ڈیزائنر جو ہمیں لڑا کر شیعہ سنی اسماعیلیہ نور بخشی میں ان کا دل نہیں بھرا، تو انہوں نے اصلاح میں لڑانے کے لیے پھر یہ جو ہے نا فارمولہ لے کے آئے، جس کو ہم نے مسترد کیا ہے. تمام تاجر کمیونٹی نے، تمام گلگت بلتستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا ہے، اور یہ سوس میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اور جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا ان کا صحیح ہم وہاں پر احتساب کریں گے سوس کے اندر. تو یقیناً آپ نے جو کہا کہ 4 ارب کی جو چھوٹ بہار کی طرف سے یہاں پہ گلگت بلتستان کے عوام کو دی گئی ہے، آپ اس کو مسترد کرتے ہیں. تو مسترد کرنے کے بعد اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 میں اسی کے ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں آپ سے، جیسا کہ آپ نے کہا یہاں پہ تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی بنی تھی، پھر اس کے ساتھ گلگت بلتستان سپریم کونسل، کیا انہوں نے دھرنے میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ دغا کیا ہے، فراڈ کیا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فراڈ نہیں کیا، بلکہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے ساتھ فراڈ کیا ہے. یہ سوس میں جو تاجر تھے نا وہ جو ہے نا لیڈ کر رہے تھے، لیکن یہ جو فارمولہ لے کے آنے والوں نے گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اور اس میں جو بھی ممبر ہیں، اس میں جو ہے نا اپنا گلگت بلتستان کی پوری سابقہ گلبر کی جو ہے نا کیبنٹ شامل ہے، اور اس میں فیڈریشن کے جو اس وقت جو اپنا کمیٹی کے ممبران تھے وہ شامل ہے، ہمارے سپریم کونسل کے ممبران شامل ہے، اور ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اور گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام ان سے پوچھیں گے، ہم نے اس کو مسترد کیا ہے. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے، میری بات یاد رکھیں، اگر چائنا سے اس سپر پاور سے گلگت بلتستان کے چھوٹے بڑے تاجر بالخصوص ہنزا نگر کے تاجروں کا ٹریڈ نہیں ہوگا، تو نہ یہاں سے TIR گزرے گا، نہ NLC کے کنسائنمنٹ گزریں گے، نہ سرکاری مشینری گزرے گی، کچھ بھی نہیں گزرے گا، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم ریاست کے کسی دفتر کو نہیں جلائیں گے، ہم ریاست کے کسی اہلکار کے اوپر بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. ریاست کے پاس طاقت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم ٹاپ میں جا کر خندقیں کھولیں گے، ہم تالے لگائیں گے دفاتر کے، اور ہم کفن پوش گلگت کی طرف ایک لانگ مارچ کریں گے، اور یہ لانگ مارچ گلگت بلتستان میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گی. چلے دیکھیں، آپ نے جیسا کہا کہ 4 ارب کو آپ مسترد کر رہے ہیں، اور اب اگلا لائے عمل کا بھی اعلان کر رہے ہیں. اس میں جو تاجر ہے یا بزنس مین ہے، وہ کمیونٹی جو ہے آپ کو سپورٹ کیوں کرے گی؟ کیونکہ آپ نے دھوکہ کیا، تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی نے دھوکہ کیا، یا گلگت بلتستان سپریم کونسل نے دھوکہ کیا، وہ آپ کو سپورٹ کیوں کرے گی؟ دیکھیں کیوں مجھے سپورٹ کرے گی، میں کہہ رہا ہوں، میں نے 68 دنوں کے دھرنے سے لے کر آج کے پروگرام تک میرا ایک ہی موقف ہے. اقوام متحدہ کے قرارداد اور اپنا 73 کے آئین کے مطابق گلگت بلتستان میں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، کسٹم ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. میرا فرسٹ سپیچ سے لے کر اینڈ دیکھے تو آج انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کی قوم، نگر کی قوم، ہنزا کی قوم، ہنزا کی یوتھ، نگر کی یوتھ، گلگت بلتستان کے تمام علماء میری سپورٹ کریں گے، اور اس کو لیڈ میں کروں گا. اب اس لیڈ میں میری جان بھی چلی جا سکتی ہے، مجھے سرکار مار بھی سکتی ہے، مجھے سلاخوں کے پیچھے بند بھی کر سکتی ہے، جو کچھ کرے کشتیاں ہم جلا چکے ہیں. اب سوس میں ٹریڈ نہیں رہا. ہم نے سوس ڈرائی پورٹ کو اس لیے اپنے علاقے میں نہیں بنوایا کہ میرے علاقے میں، میرے ضلع میں ڈرائی پورٹ ہوگا، اور میرے لوگوں کو آپ کے جو ہے نا پالیسی، آپ کی ریاست کے جو ذمہ دار وہاں جو اس وقت مانیٹر کر رہے ہیں، یا وہاں پر جو کسٹم ہے، وہ میرے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کرے گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نہ بلوچستان والے ہیں، نہ ہم KP والے ہیں کہ ہم ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لیکن کم از کم ہم اپنے 150-200 تاجروں کی قربانی دیں گے، اور آنے والے گلگت بلتستان کے نسلوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹریڈ پر قربانی دی تھی، اور ایک سپر پاور کے ساتھ ہماری دوستی ہے. اگر اس کی وجہ سے، اس سچویشن کی وجہ سے سپر پاور کے ساتھ دوستی ختم ہوتی یا خراب ہوتی، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس کا ذمہ دار سابقہ گلبرگ کی گورنمنٹ آف پاکستان، ریاست کے ذمہ دار، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس فراڈ پر سائن کروایا تھا. ساتھ ساتھ میرا سوال آپ سے یہ بھی ہوگا کہ جاوید صاحب، آپ کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں.
الزامات ان دا سینس کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ 1000 کنٹینرز وہاں پہ پھنسے تھے، تو ان میں سے 700 کلیئر ہو گئے، 300 اسٹک ہو گئے وہاں پہ. تو یہ آپ کے اوپر الزام بھی لگتا رہا ہے کہ آپ نے تاجر جو ہے ان کا استعمال کیا، وہ 300 کنٹینرز میں آپ کا انٹرسٹ تھا ان کو وہاں سے ایویکیٹ کروانے کے لیے، یہ آپ کے اوپر الزام لگتا رہا ہے. دیکھیں کہ الزام میرے اوپر لگے گا جب گلگت بلتستان کے حقوق کی کوئی بھی بات کرے گا تو اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. لیکن میں آپ کو، آپ کی اس میڈیا کی وساطت سے تمام ناظرین کو، تمام بزنس کمیٹی کو چیلنج سے کہتا ہوں، ایک بھی کنٹینر میرا نہیں پھنسا تھا، ایک بھی، ایک نخ بھی میرا نہیں پھنسا تھا. یہ ان ریکارڈ کسٹم کا ریکارڈ بتائے گا آپ کو. آپ کے وہاں جو مانیٹر کر رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ جاوید کے کتنے کنسائنمنٹ تھے. باقی الزامات میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سے الزامات اماموں پہ بھی لگتے ہیں، بہت سے الزامات بڑے بڑے لیڈرز پہ لگتے ہیں. ہم نہ امام ہیں نہ ہم بڑے لیڈر ہیں، ہم گلگت بلتستان کے مظلوم عوام کے جو ہے نا خدمت کے لیے کھڑے ہیں. اور میں اس خدمت کا جو ہے نا ریکارڈ میں ہر جگہ پر، خواہ دیامر میں ہو، ہنزہ میں ہو، گزر میں ہو، بلتستان میں ہو، پورے میڈیا میں ریکارڈ ہے کہ جاوید جہاں پر ہمارے مظلوم دھرنا دیں گے وہاں جاوید اکیلا ضرور پہنچے گا. تو یہ میں ثابت کروں گا کہ وہاں ایک کنٹینر ثابت کرے، ایک کنٹینر تمہیں کسی چوک چوراہے پر مجھے پھانسی پہ چڑھا دے. الزامات آتے رہیں گے، اب اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا چلے جاوید صاحب، اس کے ساتھ اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ سے، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ارب کو تو آپ مسترد کر رہے ہیں، اب گلگت بلتستان میں کنزیوم ایبل آئٹم جو ہے، جو کنزیوم ہوتی ہے، اس پہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جیسا کہ ان لوگوں نے کوئی فارمولا بنایا ہے 4 ارب کا، اب 6 مہینے میں، 8 ماہ میں، 1 سال میں یہ ریوائزڈ ہوگا، آپ اس کو نہیں مان رہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہاں سے کنٹینرز لے کے آپ گلگت بلتستان میں کنزیوم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا آپ ڈاؤن سٹیز لے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاؤن سٹی جو جائے گا اس پر اگر یہ ٹیکس کم ہے تو 200 ٹیکس اور لگا دے. میرا ڈیمانڈ کیا ہے کہ میں گلگت بلتستان کو ایک بین الاقوامی منڈی بنانا چاہتا ہوں. کیا ہے کہ سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، وتھ ہولڈنگ ٹیکس ایگزمپٹ ہو. ہنزہ میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو کراط کی، نگر میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو الیکٹرانک کی، دیامر میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو جو ہے نا آٹو پارٹس کی، بلتستان میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو جو ہے نا گارمنٹس کی، گزر میں ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو جو ہے نا اپنا ڈرائی فروٹ کی. جیسا چینے سے جو بھی پروڈکٹ آتا ہے میں وہ چاہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے گلگت بلتستان کی باؤنڈری کو کراس کریں گے، بصری، بابو سر، آگے آپ کا شندور، تو وہاں چیک پوسٹ لگا کر آپ اس کاغذ کو، ڈاکومنٹس کو چیک کریں کہ اس پر یہ ٹیکسز ایگزمپٹڈ ہیں تو آپ وہاں پر لیں. اگر ایگزمپٹڈ نہیں ہے تو یہ گلگت بلتستان میں لوگ آگے خریدیں گے پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، اپنا سندھ سے. تو کیا ہوگا؟ گلگت بلتستان کے لوگوں کی حالات زندگی بہتر ہوگی. اور یہاں دیکھیں، یہاں پر اگر کوکنگ آئل آتا ہے، یہاں پر پیٹرول آتا ہے، چائنا سے گیس آتا ہے، سریا آتا ہے، سیمنٹ آتا ہے، کھانے پینے کے اشیاء آتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے نیٹ لوگوں کی ضرورت ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پنجاب تک جو مال جائے گا، سرحد تک جائے گا، اپنا سندھ، اگر وہ وفاق پاکستان کے ٹیکسز میں کم ہے تو اور بھی سختی کرے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن نہیں، اس پر بہت بڑے بلنڈرز کر رہے ہیں بھائی جان. میں آپ کو بتاؤں کہ ٹی آئی آر کے اندر سمگلنگ ہو رہی ہے، ڈراپنگ ہو رہی ہے، وہی موبائل، وہی ٹو، وہی گارمنٹس، وہی کپڑے جو میرے ساتھیوں کو روک کر رکھا ہے نا، وہی ذمہ دار لوگ اسلام آباد، سیالکوٹ، لاہور، پشاور میں ٹی آئی آر اور سرکاری مشینری میں سمگل ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس سمگلنگ کو روکو، ٹی آئی آر کے گاڑیوں کو سوس میں اتار کے چیک کرو کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے یا سچی ہے. وہ سیل ہوتا ہے، پنڈی میں اترتا ہے، لاہور میں اترتا ہے. اس میں بڑے بڑے ریٹائر جنرل ہیں، بڑے بڑے ریٹائر بیوروکریٹ ہیں، بڑے بڑے جو نا مافیاز ہیں. ہم ان مافیاز کی پروٹیکشن نہیں کرتے. ہمارا جو مطالبہ ہے گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کو گلگت بلتستان تک سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، وتھ ہولڈنگ ٹیکس جو آپ نے فاٹا پاٹا کے نام پر گزشتہ 20 سالوں سے دے رہے ہو وہ ہمیں دے دے. اس میں لمیٹیشن اور کنزمپشن کی قطعاً لگانا یہ کسی بھی قانون کے مطابق نہیں ہے.